جو لوگ مختلف العقائد ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بہت سارے عقیدوں میں اختلاف رکھتے ہیں، فرق ہے ان کے اور ہمارے عقیدوں میں، تو ان کو دعوت دینے کا اسلوب کیا ہے، ان کو دعوت کیسے دی جائے؟ تو ان کو دعوت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انداز یہ بیان فرمایا کہ جو اتفاقی نکات ہیں ان کو پہلے بیان کرو۔ دیکھو بھئی، اللہ کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، اللہ کے گھر کعبہ کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، آخرت کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں۔ جو جو باتیں ایسی ہیں کہ جو تمہارے اور ان کے درمیان مشترکہ ہیں، متفقہ ہیں، ان نکات کو پہلے بیان کرو، اختلافی باتوں کو بیان نہ کرو کہ بھی یہ بات ہماری تمہاری ایک ہے، اس کو تو پہلے فالو کر لو، اس کو تو پہلے اپنا لیں، پھر فلاں بھی فلاں بھی فلاں بھی۔ جو جو باتیں اتفاقی ہیں ان کو پہلے بیان کرو، ان کی طرف دعوت دو۔ جب وہ باتیں تمہاری آپس کی قربت کا سبب بن جائیں گی، مانوسیت کا سبب بن جائیں گی، ہاں یار ہمارا ان کا خدا تو ایک ہے، ہمارا ان کا نبی تو ایک ہے، ہمارا ان کا کلمہ تو ایک ہے، ہمارا ان کا اذان تو ہماری ایک ہے، یوں جس وقت جو متفقہ نکات ہوں گے جب ان کو بیان کر لو تو آپس میں مانوسیت ہو جائے گی، قربت ہو جائے گی، ایک دوسرے کی بات سننے سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ پھر اگلی بات کرو کہ اس معاملے میں تم یہ کہتے ہو، ہم یہ کہتے ہیں، اب فیصلہ انہی سے کروا لیتے ہیں جن کو ہم دونوں مانتے ہیں۔ جن میں ہمارا تمہارا اختلاف ہو رہا ہے اس میں فیصلہ نہ تمہاری مرضی والا نہ ہماری مرضی والا، اللہ کو تم بھی مانتے ہو اور اللہ سے فیصلہ کرا لیتے ہیں، رسول کو تم بھی مانتے ہو اور رسول سے فیصلہ کرا لیتے ہیں، آخرت کو تم بھی مانتے ہو، بس دیکھ لیتے ہیں کہ آخرت کے لحاظ سے یہ تمہارے والی بات ٹھیک لگتی ہے یا ہمارے والی بات ٹھیک لگتی ہے۔ تو اب یہ معاملات طے کرنا آسان ہوگا۔ تو گویا جو لوگ ہمارے ساتھ نظریات میں اختلاف رکھتے ہیں، عقائد میں اختلاف رکھتے ہیں، ان کو دعوت دینے کا اسلوب طرز اللہ نے یہ بیان فرمایا۔ اس سے اور بھی کئی ساری چیزیں نکلتی ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، مختلف گروہ ہیں، مختلف پارٹیاں ہیں، مختلف قسم کے محلے میں رہنے والے مختلف خیالات کے لوگ ہیں، تو وہاں بھی بجائے ٹکراؤ کی کیفیت اختیار کرنے کے پہلے نکات، اتفاقی نکات کو دیکھو۔ یہ بات ہمارے محلے کے لیے ہم سب مانتے ہیں، یہ معاملہ ہمارے محلے کے لیے ہم سب مانتے ہیں، مثلا سب مانتے ہیں کہ یار محلے والوں میں ایک دوسرے کا لحاظ ہونا چاہیے، کسی کو کسی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کوئی راستہ بند نہیں ہونا چاہیے، کسی کو گزرنے کے لیے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اتنا شور نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے محلے والے کو اذیت پہنچے۔ اب یہ باتیں وہ ہوتی ہیں جو سب مانتے ہوتے ہیں، ان کا انکار نہیں کر سکتے، عملی طور پہ چاہے کمزور ہوں لیکن اعتقادی لحاظ سے، نظریاتی لحاظ سے اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہ باتیں جو اتفاقی نکات ہوں ان کو پہلے لے لیا جائے، یہ ان کے سامنے پہلے رکھ لیے جائیں تاکہ وہ ان کو ایگری کر لیں، مان لیں، تیار ہو جائیں۔ جب وہ ان کو مان لیں گے تو اب ان کی ہماری قربت ہو جائے گی، ٹکراؤ کی کیفیت میں بہت ساری کمی آ جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کو، عیسائیوں کو فرمایا کہ دیکھو تمہارا نبی ہمارا نبی، لیکن دونوں کو تم مانتے ہو کہ اللہ کے رسول ہیں، تو گویا کہ نفس رسالت کے تم بھی قائل ہو، ہم بھی قائل ہیں، تم بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، تم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مدعی ہو، ہم بھی اللہ کی عبادت کا دعویٰ کرتے ہیں، تم بھی اللہ کے نزدیک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے کو ناجائز اور حرام سمجھتے ہو، عقیدے کے لحاظ سے تمہاری کتاب کی تعلیم بھی یہی ہے، ہم بھی یہی سمجھتے ہیں۔ اب جس وقت یہ منوا لوگے تو
تو اب وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان رہے ہیں، وہ یہودی جو عزیر علیہ السلام کو خدا مان رہے ہیں، اب ان کی تردید اور نفی خود وہ آپ اپنی زبان سے کر رہے ہوں گے کہ یار شرک تو ہماری کتاب میں بھی منع لکھا ہے۔ اللہ کی توحید کا مسئلہ تو تورات کے اندر بھی موجود ہے، انجیل کے اندر بھی موجود ہے، پھر ہم مسلمانوں کے ساتھ خواہ اس مسئلے میں کیوں ٹکراؤ کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے ہم اپنی کتاب کے حکم کو چھوڑے ہوئے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم خدا مان رہے ہیں، خدا کا بیٹا مان رہے ہیں، تین میں سے تیسرا مان رہے ہیں۔ یہ تو ہماری غلطی ہے، تو ان کو اب سمجھانا اور ان کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو فرمایا اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اب خطاب بھی اس انداز سے کیا جائے جس سے ان کو خود دعوت ہو۔ جب تم کتاب والے ہو پھر اپنی مرضی کیوں کرتے ہو؟ ہاں تمہارے پاس کتاب نہ ہوتی پھر تم اپنی مرضی کرتے، تمہارے پاس تورات تو موجود ہے نا، چلو قرآن کو نہیں مانتے تورات کو تو مانتے ہو نا، قرآن کو نہیں مانتے انجیل کو تو مانتے ہو نا، تو آؤ تم بھی تو کتاب والے ہو، ہم بھی تمہیں یہی کہ اللہ کی کتاب کی مانو، ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن ہے، تم اگر اس کو نہیں مانتے ہو تمہارے پاس بھی تو اللہ کی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کر لو، اس کو کھول لو، اس کو دیکھ لو۔ تعالو آ جاؤ الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایک ایسی بات کی طرف جو تمہارے ہمارے درمیان مشترکہ ہے، اور وہ یہاں بیان فرمے 4 نکاتی ایجنڈا۔ پہلا یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کے تم بھی قائل نہیں ہو، ہم بھی قائل نہیں ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے تم بھی قائل نہیں ہو، ہم بھی قائل نہیں ہیں۔ لہٰذا اس کا نتیجہ یہ کہ جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا تو اس میں ایک بہت بڑا عجیب سا نقطہ بیان کیا اللہ نے کہ پھر ایک دوسرے کو بھی رب نہ مانے، ایک دوسرے کو رب نہ مانے۔ اب یہاں بظاہر کہے گا کہ بندہ بندے کو رب کہاں مانتا ہے؟ بندہ بندے کو بھی رب مانتا ہے اور بندہ اپنے اندر کو بھی رب مانتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ حرام ہے، حدیث کہہ رہی ہے یہ حرام ہے، شریعت کہہ رہی ہے یہ حرام ہے، لیکن بندے کا من کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہے، اندر والا کہہ رہا ہوتا ہے نفس کہ کرنا ہے، خواہشات کہہ رہی ہوتی ہے کہ کرنا ہے۔ اب وہ مانتا کس کی ہے؟ اس کو پتہ ہے، وہ خود یہ زبان سے کہے گا کہ قرآن میں اس کی گنجائش نہیں ہے، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، میرے دین کلمے میں اس کی گنجائش نہیں ہے، میرے نبی کی تعلیمات میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو پھر جب نہیں ہے تو اللہ کا بندہ یہ کر کیوں رہا ہے؟ کہتے ہیں یہ ہماری نفس کی خواہش ہے۔ اس کا مطلب ہے مانی کس کی؟ نفس کی خواہش کی، تو جس کی مانی جائے اسی کو رب کہتے ہیں۔ گویا اس نے اللہ کے مقابلے میں اپنے نفس کو رب مانا ہے، اپنی خواہشات کو نفس مانا ہے۔ یہ بتوں کی پوجا کرنے والے مشرک سے بڑا مشرک، بتوں کی پوجا کرنے والے، مورتیوں کی پوجا کرنے والے، گائے کی پوجا کرنے والے، آگ کی پوجا کرنے والے مجوسی اور ہندو سے یہ مسلمان بڑا مشرک ہے جو اپنے نفس کی مانتا ہے اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے قرآن کے مقابلے میں، اللہ کی دین شریعت نبی کے فرمان کے مقابلے میں۔ اور اگر غور کیا جائے اس میں بچتا کون ہے؟ غور کیا جائے اس میں تو پھر بچتے کتنے ہیں جو اپنی مانتے ہیں اللہ کے دین کے مقابلے میں؟ اگر اپنی نہیں مانتا تو پھر کہتے ہیں میرے چودھری صاحب نے یہ کہا ہے، ایم ایل اے صاحب نے یہ کہا ہے، ایم پی اے صاحب نے یہ کہا ہے، ایس ایچ او صاحب نے یہ کہا ہے۔ جب ان کی مانے گا تو پھر یہ کون ہے؟ یہ وہی آ جائے گا کہ بعض تمہارے بعض کو رب نہ مانو تو بعض کو رب مان رہے ہیں۔ وہ جی ہم تو نہیں کہتے لیکن ہمارے چودھری صاحب نے یہ کہا ہے، وہ جی ہم تو نہیں کہتے ہمارے فلاں بڑے نے یہ کہا ہے، ہم تو نہیں کہتے۔ کیا کریں؟ فلاں جو نہیں مانتا، خصوصاً شادیوں کے موقع پر برادری نہیں مانتی، رشتہ دار نہیں مانتے، تو پھر نہیں مانتے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کی مانو خدا کو چھوڑ دو، ان کی مانو قرآن کو چھوڑ دو، ان کی مانو نبی کو چھوڑ دو، ان کی مانو حدیث کو چھوڑ دو۔ تو اس سے بڑا مشرک اور کون ہوگا جو اللہ کے مقابلے میں برادری کو لا رہا ہے، اللہ کے نبی کے مقابلے میں رشتہ داروں کو لا رہا ہے، اللہ کے نبی کے مقابلے اپنی خواہشات کو لا رہا ہے یا کسی اور کی خواہشات کو لا رہا ہے۔ یہ بتوں کے پوجا کرنے والے مشرکوں سے بڑا مشرک ہے، اور یہ ان منافقوں سے بڑا منافق ہے کہ دکھاتا اسلام ہے اور کرتا کفر ہے۔
منافقت کا معنی یہی ہوتا ہے کہ ظاہر کچھ اور کرتا ہے اور اندر کچھ اور ہے۔ ظاہر تو یہ ہے کہ میں بڑا مسلمان ہوں، لیکن اگر عمل نہیں ہے تو یہ بندہ بہت بڑی منافقت کر رہا ہے۔ تو فرمایا آ جاؤ ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترکہ ہے، اس میں سے پہلا نمبر یہی ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ بنائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ایک دوسرے کو اللہ کو چھوڑ کر رب نہ مانے۔ رب اللہ ہے، رب اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے۔ کہتے ہیں جی ان کو چھوڑ دیں تو پھر رہیں گے کیسے؟ اگر علاقے کا چودھری ناراض ہو گیا تو پھر یہاں رہیں گے کیسے؟ اگر علاقے کا وڈیرا ناراض ہو گیا ہمارے لیے تو رہنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے، اللہ کی زمین کے اندر تنگی اور کمی نہیں ہے۔ تو فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اس ساری بات کے بعد آگے چوتھا نمبر بیان فرمایا اگر آپ کی یہ دعوت سننے سمجھنے کے بعد اہل کتاب یہودی اور عیسائی قبول نہ کریں اور منہ موڑ لیں تو پھر آخری بات یہ ہے ڈنکے کی چوٹ کہہ دو کہ ہمارا تمہارے اس گندے کام سے، تمہارے اس گناہ سے، تمہاری اس بے حیائی سے، تمہاری اس غلاظت سے، تمہارے اس گند سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سن لو ہم تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں بے انا مسلمون، ہم پکے ٹھکے مسلمان۔ اگر اتنا نہیں کہتا تو تبلیغ بھی جائے گی کسی کھاتے میں، مولویت بھی جائے گی کسی کھاتے میں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے میرے اللہ کو ہمارے نہ مولویت کی، نہ ہماری تبلیغ کی، نہ ہمارے مدرسوں کی۔ سیدھی سی بات ہے، میرا اللہ بڑا بے نیاز ہے اور اتنی غیرت والی ذات ہے کہ وہ ذرا برابر بھی اپنے ساتھ کسی کی شرک اور ملاوٹ برداشت نہیں کرتا۔ تو اس لیے فرمایا فقول اشہدوا، پھر فرما دو تم، گواہ ہو جاؤ، تم ان کو گواہ بناؤ، ان نہ ماننے والوں کو گواہ بناؤ، انہی کو خطاب کر کے کہو تم گواہ ہو جاؤ بے انا مسلمون، ہم تو مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم اپنی خواہشات اپنی چاہتے اللہ کے سپرد کر چکے ہیں۔ یہ قرآن کی دعوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن کے کئی دفعہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، مستقل آداب ہیں۔ اللہ نے جمعہ کے دن کو ہمارے لیے عبادت کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ جمعہ کے دن کی جو چھٹی ہوتی ہے وہ چھٹی دینی کاموں کو چھوڑنے کی نہیں ہوتی، دینی کاموں کو معطل کرنے کی، مؤخر کرنے کی نہیں ہوتی۔ وہ چھٹی ہوتی ہے کہ دنیاوی کام کاج چھوڑ کے یہ دن خالص اللہ کی عبادت کی۔ اور قرآن مجید نے ہمیں دعوت دی ہے کہ عیسائیوں نے اپنے عبادت والے دن اتوار کی قدر نہ کی تو وہ لعنتی ٹھہرے، یہودیوں نے اپنے عبادت والے دن ہفتے کی قدر نہ کی تو وہ مغضوب علیہم ٹھہرے۔ مسلمانوں اگر تم بھی اپنے عبادت والے دن جمعے کی قدر نہ کرو گے تو میرا اللہ جو ان کو یہ سزا دے سکتا ہے تمہیں بھی دے سکتا ہے۔ اس لیے جمعے کے دن کی قدر کرنا اور اس کو عبادت میں لگانا، مصروف کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جمعے کے دن میں نمبر 1 کثرت سے درود پاک کا اہتمام کیا جائے، نمبر 2 سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، پوری پڑھ لی جائے تو سب سے بہتر، ورنہ پہلی 10 آیتیں پڑھ لی جائیں۔ اور اسی طریقے سے سنتوں کا اہتمام کیا جائے۔ جمعے والے دن اپنے ناخن ٹھیک کرنا، اپنے بال ٹھیک کرنا اور اسی طریقے سے جمعے والے دن غسل کرنا اس نیت سے کہ جمعے کے لیے۔ ایک ہے صفائی کہ روزانہ غسل ہوتا ہے، غیر مسلم بھی غسل کرتے ہیں، نیت کے انما الاعمال بالنیات، بال صاف کر ٹھیک کرانے ہیں تو اس نیت سے کہ میں نے جمعہ پڑھنا ہے، ناخن ٹھیک کرانے ہیں اس نیت سے کہ میں نے جمعہ پڑھنا ہے، غسل کرنا ہے اس نیت سے کہ میں نے جمعہ پڑھنا ہے، اور صاف ستھرے نئے کپڑے جو بھی میسر ہیں وہ پہننے ہیں اس نیت سے کہ میں نے جمعہ پڑھنا ہے۔ اور پھر جمعے کے لیے جلدی آنا، جمعے کے لیے جمعے والی مسجد میں جلدی آنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو سب سے جلدی آتا ہے اس کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے اس کو گائے بھینس صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو تیسرے نمبر پہ آتا ہے اس کو بکری صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو چوتھے نمبر پہ آتا ہے اس کو مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس سے بعد پانچویں درجے میں آتا ہے اس کو انڈا صدقے کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب عربی خطبے سے پہلے والی آذان شروع ہو جاتی ہے اور امام منبر پہ بیٹھ جاتا ہے عربی خطبے کے لیے، تو فرمایا اب فضیلت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اب آنے والے جمعہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن فضیلت کے حقدار نہیں ہوتے، فضیلت کے حقدار وہ ہوتے ہیں جو اس سے پہلے پہلے آتے ہیں۔ پھر جمعے والے دن عصر سے لے کر کے مغرب تک یہ گھڑی بہت قیمتی ہے، حدیث پاک میں اس کے بڑے فضائل ہیں۔ اس وقت کو ذکر اللہ میں، عبادت میں صرف کرنا چاہیے، تلاوت میں، دین کے کسی نہ کسی کام میں اس وقت کو خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔